یہ جو زندگی ہے، جو فیملی لائف ہے، ٹھیک ہے، یعنی آزمائشوں پہ جو صبر کرنا ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ قربت کے جو درجات طے اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں وہ عبادت کے رستے سے طے نہیں ہوتے. یعنی آپ ساری رات مصلی پہ کھڑے رہیں، سارا دن روزے سے رہیں، یقین مانیں آپ کو اللہ کا وہ قرب محسوس نہیں ہوگا جو آزمائش میں صبر کرنے پہ محسوس ہوگا. ٹھیک ہے، وہ جیسے وہ بچے ہمارے گیم کھیلتے ہیں نا، اس میں ایک بوسٹ لگ جاتا ہے وہ بوسٹ لگتا ہے تو اس طرح سے وہ جو ہے وہ آگے نکل جاتا ہے. تو یہ آزمائش پہ صبر جو ہے یہ آپ کو بوسٹ لگا دیتا ہے. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ بھائی فیملی لائف گزارو. ٹھیک ہے آزمائش ہے، انما اموالکم اولادکم فتنہ، اولاد بھی جو ہے وہ تمہارے لیے آزمائش ہے، مال بھی آزمائش ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، بہت سارے میں نے دیکھا ہے کہ اب بچے بچیاں ہمارے ہاں وہ کیا کہتے ہیں ہم نے شادی نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ جو فیملی میں دیکھ رہے ہیں شادی کا کیا نتیجہ ہے، ماں باپ آپس میں لڑی جا رہے ہیں، چاچا چاچی لڑی جا رہے ہیں، سارے لڑی جا رہے ہیں، بڑے بہن بھائیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، ان کی زندگیاں ہم نے دیکھ لی ہیں. یہ میرا عذاب ہے. وہ عذاب ہے تو جو اکیلے کی تنہائی کی زندگی ہے وہ عذاب نہیں ہے، وہ بھی تو عذاب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو سوچ پیدا ہو جاتی ہے نا، یہ جسے کہتے ہیں اسکیپنگ کی جو سوچ ہے کہ آپ حالات کا مقابلہ نہیں، آپ بس اس کو ٹال مٹول کر کے نکلنا چاہتے ہیں. تو آپ ٹال مٹول کر کے نکلیں گے تو ظاہری بات ہے پھر کہیں آگے پھنس جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے. سیدھی سی بات ہے، اپنا ذہن یہ بنائیں بھائی اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا، آزمائش ختم نہیں ہونی. آزمائش تو آپ کی موت کے ساتھ ہی ختم ہونی ہے، سیدھی سی بات ہے. جب تک آپ دنیا میں آپ کمرہ امتحان میں ہیں، سارے حالات آپ کے ٹھیک نہیں ہو سکتے، آپ کے مطابق نہیں ہو سکتے، آپ کی سوچ کے مطابق نہیں ہو سکتے. اصل راحت بندہ مومن کو موت کے بعد آتی ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. تو یہ سب کچھ تو رہے گا، یہ ایکسیپٹنس پیدا کر لیں کہ آزمائش رہے گی، یہ نہیں تو دوسری نہیں تو تیسری. اب اس میں یہ سوچنا ہے ہر لمحے ہم نے کہ ہم نے کامیاب کیسے ہونا ہے.